میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی نوعیت کی ایک بڑی غیر معمولی گیدرنگ ہے، جس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کسی کو اونگ لاحق اب تک نہیں ہوئی۔ تمام لوگ بالکل اٹینٹیو اور لائیولی بیٹھے ہوئے اس پروگرام کو سن رہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس کا راست تعلق ہماری زندگی سے ہے۔ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے جس پر غور کرنے کے لیے آپ ہم سب یہاں جمع ہوئے۔ جیسا کہ ابھی اپنی افتتاحی تقریر میں جناب واجد قادری صاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اسلم غازی صاحب نے، جو کہ ہماری اس پوری مہم کے جو ذمہ دار ہیں آل مہاراشٹر لیول پر، اس کے سیکریٹری ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کا غیر معمولی اثر پورے مہاراشٹر میں محسوس کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا تو ایک بڑی اہم بات یہ سامنے آئی کہ صاحب پورا ایک نیا رخ الیکشن کی کوششوں کو، سرگرمیوں کو گویا اس سے مل گیا، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کے کچھ اور ایموشنل قسم کی کچھ چیزیں، جذباتی قسم کی کچھ چیزیں اٹھائی جاتی۔ تقریباً تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے مینیفیسٹوز کو آنن فانن چینج کر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس ملک کی ترقی کے لیے، یہاں کے امن کے لیے گویا ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا سا ان کا اپنا خیال ہے، اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ اس کا ایک اچھا سا اثر مہاراشٹر لیول پر پڑا ہے۔ اور مالک کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ پچھلے تقریباً 1 ماہ سے جماعت اسلامی مہاراشٹر کا پورا کیڈر ایک غیر معمولی قوت کے ساتھ اس کام میں لگا ہوا ہے کہ ہم اپنے مہاراشٹر کے ایک ایک گھر تک اس میسج کو پہنچائیں گے اور اپنی ایک شناخت بنائیں گے، جس کی بڑی ضرورت یہ تمام اسپیکرز نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ پروفیسر قصاب صاحب نے جو باتیں آپ سے کہی ہیں بڑی آنکھیں کھول دینے والی ہیں۔ بہت ساری باتیں ہم کو معلوم بھی رہتی ہیں، لیکن جب ایک خاص سیکوینس میں آتی ہیں تو اس کا ایک اپنا سا اثر پڑتا ہے۔ 60 سالہ تاریخ کا ایک مختصر سا جائزہ لیا انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں 90% آبادی وہ ہے جو کہ مختلف قسم کی جماعتوں میں، شیڈول کاسٹ میں، شیڈول ٹرائبس میں، OBC میں اور اقلیتوں کے تحت یہ سب آتی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے چونکہ مت دان بنا رکھا ہے کہ اپنے ووٹ کو دان کر دینا ہے، ووٹ کا جیسا کچھ شعوری استعمال ہے، پورے شعور کے ساتھ جیسے ووٹ کو استعمال کرنا ہے، ہم نے چونکہ اس کا ویسا استعمال ہم نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم کو اس کو بہت بڑی بھاری سزا اس پورے 60 سالہ تاریخ میں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ پرکاش جاوڑے صاحب نے بہت عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ صاحب وناش کو دل سے مٹانا ہوگا۔ اپنے دل میں ایسی ویلیوز اور ایسی بھاوناؤں کو ہم پروان چڑھائیں کہ جس سے اس وناش کو مٹنے میں مدد ملے۔ جب تک کہ دل سے اس کے لیے کوشش نہیں کی جائے گی، اس چیز کا رنگ آئے گا نہیں۔ جماعت کی کوششوں کو انہوں نے بہت سراہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو ایک بڑا اہم انہوں نے سبق بھی دیا ہے یہاں۔ انہوں نے دلت پینتھر کے حوالے سے بات کی کہ جب تک کہ آپ اپنا حق مانگیں گے نہیں، آپ کو حق ملے گا نہیں۔ جب تک کہ آپ مین اسٹریم میں نہیں آئیں گے، جب تک کہ آپ اس پورے اعتماد کے ساتھ اس ملک میں آگے بڑھ کر اپنے حق کے لیے کوشش کریں گے، اپنی شناخت کو نہیں بنائیں گے اور حق کو نہیں مانگیں گے، حق ملے گا نہیں آپ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات انہوں نے اور بہت اہم کہی کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت ہوشیاری کے ساتھ اس مین اسٹریم میں آنے سے روک دیتے ہیں۔ ہم کو ان لوگوں کا اچھی طرح سے اسٹڈی کر کے اپنے اس بیریئر کو دور کرنا ہوگا۔ پردیپ سولنکے صاحب نے بہت عمدہ باتیں، بہت غیر معمولی سمجھ لیجئے فلوئنسی کے ساتھ، چونکہ مستقل کام کرتے رہتے ہیں۔ تعارف میں بدر الاسلام صاحب نے کس قدر عمدہ بات ان کے تعلق سے کہی کہ وہ دن بھر اسکول میں
ٹیچنگ کے فرائض انجام دیتے ہیں، صحیح ہے، اور رات میں وہ اپنے آرگنائزیشن کے لیے کام میں لگ جاتے ہیں۔ مجھ کو بڑی شرم سی محسوس ہوئی کہ میں بھی ایک آرگنائزیشن سے وابستہ ہوں، لیکن میں اتنا کام نہیں کرتا ہوں جتنا کام پردیپ سولنکے صاحب کرتے ہیں۔ لوگ بہت کام کر رہے ہیں، جب کام کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی زبان میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی، بہت بنیادی بات ہے۔ جب تک کہ امن نہ ہوگا یہاں ہم ترقی کو نہیں چھو سکتے۔ مسلمانوں کے تعلق سے جن غلط فہمیوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ بہت غیر معمولی، خاص طور سے تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا۔ انہوں نے شیواجی مہاراج کی فوج میں تقریباً 35% مسلمان جو موجود تھے، جو مختلف قسم کی بہت اہم ڈیوٹیز کو انجام دے رہے تھے، اس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ شیواجی اور اورنگزیب کی جو جنگیں ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، وہ سیاست کی بنیاد پر ہوئی۔ اور شیواجی مہاراج پر اب جو کتابیں آ رہی ہیں وہ کتابیں اتنی آنکھیں کھول دینے والی ہیں، اور اس میں نے کچھ دلچسپ کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک کتاب کے مطالعے کے دوران جو بات میرے سامنے آئی تو میں تو ایک حیرت سے گنگ رہ گیا کہ شیواجی کو سب سے زیادہ تکلیف جن سے پہنچی ہے وہ اونچی ذات کے ہندوؤں سے پہنچی۔ ان کی رسم تاج پوشی کے لیے جب انہوں نے ضد کی کہ صاحب مجھ کو رسم تاج پوشی تو کرنا ہی ہے، تو ان سے کہا گیا کہ مہاراج آپ کیسے رسم تاج پوشی کر سکیں گے آپ کی، اس لیے کہ آپ اس ذات کے نہیں ہیں جس کو کہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ حکومت کرے۔ تو اس کے لیے کچھ شرطیں بیان کی انہوں نے۔ شرطوں میں سے ایک شرط یہ رکھی کہ آپ کو اپنا سلسلہ نسب راجستھان کے چوہان فیملی سے جوڑنا چاہیے۔ اپنا سلسلہ نسب بجائے اپنے آبا و اجداد کے راجستھان کی چوہان فیملی سے جوڑیے، اور برہمنوں کو دان کیجیے۔ تو برہمنوں کو اتنا دان کروایا گیا پونا میں بلا کر کہ پورا خزانہ خالی کر دیا گیا ان کا، اور ان کی پیشانی پر جو کوکو لگایا گیا، تو جس برہمن نے کوکو لگایا تو اس نے اپنے بائیں پیر کے انگوٹھے سے ان کی پیشانی پہ کوکو لگایا۔ یہ ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے میں نے تو اس تاریخ کو پہلے نہیں پڑھا، میں قصاب صاحب سے پیٹھن میں بیٹھا ہوا اسی پہ گفتگو کر رہا تھا، انہوں نے اور بہت ساری باتیں میری معلومات میں اضافے کے تحت بتائیں مجھے۔ یہ ایک تاریخ، اب یہ تمام تاریخ کو ایک طرف ڈال کر ایک دوسری نئی تاریخ کو رقم کر دی گئی، اور وہ نفرت کی تاریخ۔ ہم کو اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ بہت عمدہ بات کہی انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دور بلٹ کا نہیں ہے بلکہ بیلٹ کا ہے۔ اپنے ووٹ کا ایک بہترین سا باشعور استعمال۔ انجینئر بھوجنے صاحب جن سے میں اس سے پہلے ہی متعارف ہو چکا ہوں، انہوں نے جو بات کہی کہ لوگوں کو نفرت سے پھاڑا جا رہا ہے، اور 30 سے 35% تو وہ افراد چن کے آتے ہیں جو کبھی اپنے لوگوں کے درمیان جاتے ہی نہیں، جو پارلیمنٹ میں اور لوک سبھا میں کسی قسم کا سوال اٹھاتے ہی نہیں، وہ صرف اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور گویا اس طرح سے وہ کچھ چیزوں کا اظہار سا کر دیتے ہیں۔ میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم ٹرینڈ ہے جو الحمدللہ اب سیٹ ہو رہا ہے، ایک بہت اہم ریت پڑ رہی کہ ہم مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو کر، آر پی آئی سے، سمبھاجی بریگیڈ سے، مختلف قسم کے مراٹھا سماج سے، ہم ان تمام سے انٹریکٹ ہو رہے ہیں، اجنبیت کی دیواروں کو ہم گرا رہے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو فی الفور اس الیکشن میں اس کا کوئی زیادہ فائدہ محسوس نہ ہو، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈائلاگ اگر جاری رہے، یہ ڈائلاگ اگر ہمارا الیکشن کے بعد بھی جاری رہے،
یہ ہمارا انٹریکشن جاری رہے لوگوں سے، مسلمانوں کا اور ان تمام لوگوں کا، ان کو بلایا جائے، ان کو سمجھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ایک غیر معمولی قسم کا چینج، خصوصاً ان لوگوں پر اس کی راست ضرب پڑے گی جو کہ دیش میں، اس ملک میں نفرت کی آگ بھڑکاؤ اور اپنی سیاست کی روٹیاں سیکتے رہو، نفرت کی آگ بھڑکاؤ، لوگوں کو پھاڑ دو اور چین سے سکون سے حکومتیں کرتے رہو، لوگوں کو لڑاتے رہو، تو ان کی ان تمام کوششوں پر میں سمجھتا ہوں ایک زبردست قسم کا چیک ضرور پڑے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کے غیر معمولی اثرات اس کے پڑیں گے۔ میں کچھ چند باتیں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس پوری جو مہم کے دوران جس سے مختلف جگہوں سے لوگوں سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہوا اور جو تجربات سامنے آئے، امت مسلمہ کی ایک شناخت بنائی جا رہی۔ جماعت اسلامی وہ ایک دینی تحریک ہے، وہ ایک دینی تحریک ہے، وہ اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے بہت مضبوط، اس کے نسب العین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ہندوستان کی ہر زبان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم اس ملک میں اقامت دین ہمارا نسب العین ہے، ہم اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، جاری و ساری کرنے کے لیے اس ملک میں اجتماعیت کی صورت میں کام کر رہے ہیں، اور ہم اس کام کو خالص جمہوری اور سیکولر طریقوں سے انجام دیں گے، لوگوں کے دلوں پر دستک دیں گے، ان کے عقل و شعور کو آواز دیں گے اور ان کو اسلام کے قریب لائیں گے۔ اسلام کیسی نعمت ہے اس کا مزہ ان کو چکھائیں گے، اس کو بتلائیں گے۔ یہ ہو سکتا اسی وقت ہے جبکہ نفرت کے شعلوں کو سرد کیا جائے، نفرت کی آگ کو بجھایا جائے، لوگوں کو اس ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے کہ آپ اور ہم بیٹھ کر سکون سے سالہ سال ساتھ میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سن سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم سب کے سب ایموشنلی ایلیٹڈ ہوں، جذباتی طور پر بالکل برانگیختہ ہوں ہماری تمام چیزیں، تو ہم قرآن اور حدیث کو اپنے ان بھائیوں کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے، اور جو انتہائی باطل اور شیطانی طاقتیں ہیں وہ کبھی بھی ہم کو اس موڈ میں آنے ہی نہ دیں گی، اور نہ ان کو اس موڈ میں آنے دیں گی کہ وہ ہماری باتوں کو سنیں۔ اس لیے یہاں باتوں کو سننا ایک امن اور ایک دوستانہ فضا کو بنانے کے لیے کام بہت ضروری ہے، اس کے لیے ڈائلاگ ایک مسٹ ہے۔ ہم الیکشن میں حصہ لینا، ووٹ کو شعوری طور پر ڈالنا، امت مسلمہ کو اس اعتبار سے تیار کرنا کہ وہ اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھے، ووٹ کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے ووٹ کو کاسٹ کرے، اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ اگر ہم نے اجتماعیت کے ساتھ اس کام کو کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کام کو دین سے خارج نہیں سمجھتے۔ ہم آج کے اس دور میں اپنی آواز کو اونچے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اسے بہت ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایک ہمارا جمہوری حق ہے، اور اس جمہوری حق کا استعمال برادران عزیز آپ اور میں بہت متحد ہو کر اسے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اتحاد کی جتنی بنیادیں میرے اور آپ کے پاس ہیں وہ ہندوستان میں بسنے والی کسی قوم کے پاس نہیں۔ جتنی بنیادیں، آپ نے وہ بہت مشہور بات پڑھی ہوگی دعوت میں بھی کہ راجستھان کے بھیلواڑہ علاقے میں نچلی ذات کے ہندوؤں کو وہاں کے ہنومان مندر میں آنے سے منع کیا گیا جب تک کہ مندر تعمیر ہو رہا تھا،
تو ان کا چندہ لیا گیا، ان کو تیقن دلایا گیا، ان کا انوالومنٹ ہوا، لیکن جیسے ہی بن گیا اور اس کا افتتاح ہوا، انہوں نے کہا کہ تم تو آ نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ تم ناپاک ہو، اور اگر تم کو پوتر ہونا ہے تو تم کو پہلے گائے کا گوبر کھانا ہوگا اور تم کو گائے کا پیشاب پینا ہوگا۔ پوتر کرنے کے لیے اس مہذب ہندوستان میں، بھارت میں اس طرح کا ظلم اور انسانوں پر جو جاری ہے، تب جا کے پوتر ہو سکتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اختلافات اتنی نیچے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم اس کو اگر سمجھ لیں تو ہم ایک تماشائی کی حیثیت سے نہیں، بے حسی کا شکار ہو کر نہیں، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے افراد، چھوٹی چھوٹی قومیں، پارٹیاں، وہ باقاعدہ اپنا ووٹ کا استعمال کر کے ٹھیک سے تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ ہم ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی اکثریت ہیں، ہم اقلیت نہیں ہیں۔ ہم 15 سے 16 کروڑ گورنمنٹ کی خبروں کے مطابق ہیں، ورنہ ہم 20 کروڑ کے قریب اس ملک میں ہیں۔ ہم اگر 70% بھی اس اعتبار سے اپنی اس شناخت کو اور اس چیز کو طے کر کے آگے بڑھیں تو ہم ایک غیر معمولی قسم کا چینج ہم یہاں لا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر بھی، یہ دیکھ کر بھی، اس کو محسوس کر کے آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ جماعت جو اس ملک میں کام کر رہی ہے تو ویلیو بیسڈ پالیٹکس پہ کام کر رہی ہے۔ سیاست مبنی بر اقدار سیاست پر کام ہے۔ لوگوں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکا کر نہیں، بلکہ لوگوں کو ایک اچھے سے امیج کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب لا کر، ایک دوسرے سے محبت کے رشتے استوار کر کے ہم اس ملک کے لیے بہت کچھ کام کر سکتے ہیں۔ ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں، جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے پروفیسر قصاب صاحب، کہ 60%، 70%، 80% تعداد کو اگر آپ پیدائش کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر اور علاقائیت کی بنیاد پر اگر آپ ان کو بازو میں رکھ دیں تو کیا یہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کروڑوں کی آبادی کو غنڈہ بنا دیں آپ، کروڑوں کی آبادی سے کہے کہ تم کسی مطلب کے نہیں ہو، تم سے کسی فائدے کی توقع نہیں، تم میں کوئی پوٹینشیلٹیز اور کیپیبلٹیز ہے ہی نہیں، تو کیا یہ ملک ترقی کر سکے گا؟ کتنی سمپل لاجک۔ کروڑوں افراد کو آپ یہ کہیں کہ تم پوتر نہیں ہو، تم دہشت گرد ہو، تم دیش دروہی ہو، تم میں کسی قسم کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ یہ ملک بالکل ترقی نہیں کر سکتا۔ ٹائمز آف انڈیا کا میں آپ کو ایک کارٹون سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو، ٹائمز آف انڈیا کا۔ آر کے لکشمن نے ایک کارٹون بنایا تھا کہ صاحب ایک شخص ہے بالکل دبلا پتلا، اس کی دھوتی پوری طرح سے اوپر بندھی ہوئی ہے اور چہرے سے سب سے محسوس ہو رہا کہ نہ پہننے کو ہے، نہ کھانے کے لیے پیٹ میں کچھ ہے، لیکن اس کے سر پر ایٹم بم رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ملک، اس ہمارے ملک کو ذات پات اور علاقائی اور لسانی بنیادوں پر اتنا تقسیم کر دیا گیا کہ کچھ نہ پوچھیے۔ آپ نے اگر اس فولڈر کو غور سے پڑھا ہوگا، میں اس فولڈرز ہی کے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کروں گا۔ جماعت نے پہلا پوائنٹ یہ ڈالا ہے کہ ذات پات کی لعنتوں سے زبان کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر اور علاقائی بنیاد پر تفریق کو ختم کیا جائے، بلکہ ہم سب کو ایک رسی میں پرویا جائے، ایک رنگ میں لایا جائے کہ صاحب ہم سب اس ملک، یہ ہمارا ملک ہے،
اور ہمارے ملک سے ہماری وفاداریاں اور اس کی محبتیں ہر شک و شبے سے بالاتر ہیں۔ اس پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ فرقہ پرستی، فسطائیت اور دہشت گردی کے خلاف سخت اقدامات جو کرے، جو لوگ دہشت کو ہوا دیں، جو لوگ کمزوروں اور معصوموں کے خون سے ہولی کھیلیں اور اپنی تمام چیزوں کو انہی پر اس کا انحصار کریں، ایسے لوگ اس ملک کی ترقی کے لیے نہیں بلکہ وہ باہر کے ایجنٹس ہیں۔ وہ اس ملک کو انتہائی بربادی کی طرف لے جا رہے۔ دہشت گرد بہت کہتے ہیں، چبا چبا کر کہتے ہیں، ٹیرورزم اور ٹیرورزم کی مستقل ایک رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد ہندوستان میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی ٹیرورسٹ ایکٹیویٹی اس وقت ہوئی جب یہاں کی ایک بڑی محترم شخصیت جو زندگی بھر ایک دھوتی میں لپٹا رہا، اس کے بوڑھے سینے میں 2 گولیاں اتاری گئیں۔ مہاتما گاندھی کے سینے میں، بوڑھے سینے میں جو 2 گولیاں اتاری گئیں، وہ اس ملک کی آزادی کے بعد سب سے پہلی ٹیرورسٹ ایکٹیویٹی ہے جس کو نتھو رام گوڈسے نے انجام دیا۔ اور آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ نتھو رام گوڈسے صاحب نے جب یہ کام کیا تو انہوں نے پوائنٹ بلینک ڈسٹنس سے پہلے مشق کرتے رہے کہ پستول کو بغیر کانپے کے کس طرح سے سینے میں گولیاں اتاریں گے، اور باقاعدہ پوری ایکسرسائز، پوری موک ٹرائلز کے بعد انہوں نے شلوار اور قمیص پہن کر گولیاں برسائیں۔ بلکہ ایک صاحب نے تو یہ کہا کہ ناتھو رام گوڈسے نے اپنی جیب میں سورہ یاسین کا چھوٹا سا وہ بھی رکھا تھا کہ اگر فی الفور اس کو مار دیا جائے اور اس کے جسم میں اس کے کپڑوں کی تلاشی لی جائے تو اس میں قرآن مجید کا ایک چیپٹر ہے سورہ یاسین، وہ ملے۔ اور سب سے پہلی جو نیوز جائے تو وہ نیوز یہ جائے انڈیا میں کہ مہاتما گاندھی کو قتل اس شخص نے کیا ہے جو شلوار اور قمیص پہنے ہوئے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ شلوار اور قمیص پہننے کی سننے کے بعد جتنے غیر مسلم ہوں گے اور جتنے مسلمان ہوں گے وہ کیا تاثر قائم کریں گے؟ آپ بتائیے کیا تاثر قائم کریں گے؟ وہ کہیں گے صاحب مسلمان نے کیا ہی، یہ کام مسلمان نے کیا، ایک آگ لگا دو پورے ملک۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے ہمارے اسپیکرز نے۔ یہ ایک تاریخ ہے، لیکن قوموں کا حافظہ اور میموری بہت کمزور ہوتی ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ بالکل انہی بنیادوں پر داڑیاں رکھ کر، شلوار قمیص پہن کر مسجدوں میں جو لوگ بم پھوڑ رہے ہیں، اس ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں، اور پھر دہشت گردی کا نعرہ مستقل الاپ رہے ہیں۔ ہیمنت کرکرے نے جو کام کیا، جس کو یہاں اسی مقام پر باقاعدہ شہر اورنگ آباد کے تمام مسلمانوں نے خراج عقیدت بھی پیش کیا، تو ہیمنت کرکرے نے جس رپورٹ کو سامنے لائی تو اس کے بعد سے مسلمانوں کا سر تھوڑا سا اوپر اٹھا، ورنہ ہر معاملے میں مسلمان اس معاملے میں ملوث ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی پر یقین رکھتے ہیں۔ میں تو آپ سے عرض کروں، جماعت اسلامی جس نظام حکومت کو اس ملک میں لانا چاہتی ہے، اسلام کو، تو وہ تو قاتل کی سزا اس کے پاس بہت سمپل ہے۔ اگر کسی کو ناحق قتل کیا گیا ہے اور ثابت ہو جائے تو بہت اطمینان سے اس کا سر اتار کر بازو میں رکھ دیا جائے، سر اتار دیا جائے اس کا۔ قاتل کی سزا قتل ہے۔ ہم تو دہشت گردی کو اسلام پنپنے دیتا ہی نہیں، دہشت گردی کا سخت مخالف۔ اقلیتوں
بالخصوص مسلمانوں، پسماندہ طبقات اور عادی باسیوں کو ان کے دستوری حقوق دیے جائیں۔ دستوری حقوق ان افراد کے نہیں ہیں۔ آج کتنے عادی باسی اور کتنے غریب ہیں، یہ بات بہت سامنے کھل کر آ چکی ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ لوگ اپنا کھانا کچرے کی کنڈیوں پر سے کھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اونچی ذات کے ہندو ان کو کچرے کی کنڈیوں پر دیکھنے کے بعد یہ کہیں کہ چونکہ پچھلے جنم میں انہوں نے بہت سارے کالے کرتوت کیے ہوں گے، اس لیے آج اس جنم میں کتے، بلیوں اور سوروں کے ساتھ اپنا کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے میں اور آپ یہ رائے قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں کے لیے رحمت تھے، تو جماعت اسلامی نے خاص طور سے اس پوائنٹ کو ڈالا ہے کہ صاحب ہم اس کو غیر معمولی امپورٹنس دیتے ہیں، ہم اس کو غیر معمولی طور پر اس کو اہم سمجھتے ہیں۔ کرپشن، گھوٹالے، شراب، جوا اور لاٹری، اس سے سماج کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں۔ انجینئر بھوجنے صاحب کو اللہ اچھا رکھے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہم جماعت اسلامی کی ان ساری چیزوں کو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ میں بھوجنے صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اور غور سے اس کو پڑھیں۔ ہم شراب کو بھی اس ملک سے اس میں حرام کروانا چاہتے ہیں، شراب کو بھی۔ ہم آپ کو بھی شراب نہیں پینے دیں گے۔ میں تو پیتا ہی نہیں ہوں۔ وہ واگموڑے بیٹھے ہیں وہاں نیچے جو 20 سال سے میرے ساتھ ہے، ان کو بھی نہیں پینے دیں گے۔ پوچھئے پینے دیتا ہوں کیا ان کو؟ ہم نہیں دیں گے پینے۔ ہم لاٹری کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، ہم جوے کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی بند کیا جائے۔ چاہے لوگ اپنے خے کتنی دبائیں اور ہمارے تعلق سے کہیں کہ کتنے بھولے بھولے لوگ ہیں، کیسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کن سے باتیں کر رہے ہیں۔ ہم جب یہ تقسیم کر رہے تھے ایک مقام پر تو اتفاق سے ہم اس ہوٹل میں گئے جہاں سب لوگ شراب پی رہے تھے، تو اب ہم نے جب ان کو لیا کے دیا تو اس نے پڑھا، اس کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس نے کہا ادھر آئیے آپ، مجھ کو بلایا اس نے۔ بولے یہ کیا ہمارے لیے لائے؟ کہ بولے آپ نے۔ میں نے کہا ہاں یہ آپ کے لیے ہے، لیکن آپ اس کو صبح پڑھیے۔ میں نے کہا ابھی آپ کے پورا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے کہا تو بیچارہ ہنس دیا، اس نے کہا میں ضرور پڑھوں گا، صبح پڑھوں گا اس کو۔ ہم اس ملک میں، اپنے اس دیش میں، چاہے اس کو کتنا ہی معصوم قرار دیا جائے اس خواہش کو، لیکن ہم اس کو بے انتہا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم اس ملک کی تعمیر کے لیے اسے مسٹ سمجھتے ہیں، چاہے لوگ اسے مانیں یا نہ مانیں۔ ہم ملک کو اخلاقی قدروں سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ ٹی وی دیکھیے، اور ٹی وی پر 24 گھنٹے کے جو پروگرامز آتے ہیں وہ دیکھیے۔ ہم فحاشی، عریانی اور سیکس، اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ٹی وی کی وجہ سے ایسے نوجوان وجود میں آ رہے ہیں جن کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں، جن کو اپنی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہے، جو اس ملک کی ترقی میں کوئی رول پلے ہی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ جو بچہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھے گا، جو مستقل پکچر اور ہیرو اور ہیروئنیں اور کم سے کم لباس میں ان کو دیکھے گا، ناچ اور گانا دیکھے گا، کیا بچہ بعد میں بیٹھ کر کیمسٹری، میتھمیٹکس، فزکس پڑھ سکے گا؟ وہ نہیں پڑھ سکتا۔ وہ ایک رسپانسبل سٹیزن بن ہی نہیں سکتا۔ ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں ہم اس کو ووٹ دیں گے، ہم ایسی پارٹیز کو لائیں گے چن کر، ایسے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کریں گے جو ہماری اس آواز میں آواز ملائے گا۔ پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو۔ بڑے بڑے ہاسپٹلز میں آپ جا کر دیکھیں،
کہ جو لیٹرن باتھ روم کا پانی ہے اس کو ڈاکٹرز، وڈ بی ڈاکٹرز میڈیکل کالجز میں وہی پانی پی رہے، وہی پانی پی رہے۔ یہ ہمارے اس ملک کی حالت۔ لوڈ شیڈنگ، آپ جانتے ہیں کہ 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 60 سال کے بعد بھی ہمارا یہ بھارت دیش جو کہ ایک ایٹامک انرجی جس کے پاس موجود ہے، ہم اس بات سے مجبور ہیں کہ ہم اپنے شہریوں کو یہ لوڈ شیڈنگ کی آفت سے بچا نہیں سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آگے بڑھ کر کام کیا جائے، تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں۔ میں اس پر تھوڑا سا 1-2 منٹ آپ کے اور زیادہ لوں گا کہ تعلیم سے میری جہاں تک اسٹڈی، آپ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، قصاب صاحب ہیں، جاوڑے صاحب ہیں، پردیپ سولنکے صاحب ہیں، بوجنے صاحب ہیں، محفوظ الرحمان صاحب موجود ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس ملک میں نچلی ذات کے ہندو بھائیوں کے کانوں میں ایک عرصے تک سیسا ڈالا گیا، سیسا۔ اگر گیتا کا کوئی لفظ ان کے کانوں میں پڑ جاتا، گرو دکشنا کے طور پر انگوٹھا ہی کاٹ لیا گیا، اس لیے کہ تم لکھنا پڑھنا نہ سیکھو۔ تعلیم ایک مخصوص فرقے کے لیے تھی، اب جناب اس پر ایک ابال پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تعلیم اب ہر ایک کے لیے عام ہے۔ لیکن میری یہ اسٹڈی، اس پر میں کئی گھنٹے لیکچر دے سکتا ہوں آپ کو، میری یہ اسٹڈی ہے ان شارٹ کہ تعلیم کا، اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہمارے برہمن بھائی اٹھاتے ہیں۔ مجھ کو برہمنوں سے نفرت نہیں ہے، میں بہت اطمینان سے یہ بات، اب مجھ کو کسی سے نفرت نہیں، میں تمام انسانوں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی، خیر الناس من ینفع الناس۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک برہمن بچہ جب ہوش کی آنکھیں کھولتا ہے، اپنے باپ کو، چچا کو، تایا کو، ماموں کو، بہنوئی کو، کزنز کو، سب کو گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ پاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ کو تعلیم میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا مسٹ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ پورے سپورٹنگ اس کو سب چیزیں دی جاتی ہیں کہ ہاں تم پڑھو۔ اب ہم مسلمانوں میں سے اور دوسری ذاتوں کے جو ہندوستان میں جو لوگ بستے ہیں، ان کے پاس خال خال گریجویٹس ہیں، ماں کو کچھ نہیں آتا، باپ کو کچھ نہیں آتا، یا باپ کو کچھ آتا تو ماں کو کچھ بھی نہیں آتا، دور دور تک اس کا کوئی وہ نہیں ہے، اور سلیبس بہت سخت ہے، ہائیلی کمپیٹیٹیو ہے۔ تو کیا کیا جائے صاحب؟ گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ تو بننا ہی ہے مجھ کو، تو انہوں نے کہا کاپیاں کرو۔ تو اب کاپیاں کر کر کے گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹس، پی ایچ ڈیز اور ڈاکٹرز اور انجینئر سب بن جا رہے ہیں۔ اب جناب یہ جا کے آفس سے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آتا جاتا کچھ نہیں ہوں، ان کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز، پوسٹ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، پوسٹ گریجویٹس بیٹھے ہیں، کچھ نہیں آتا ہوں، ڈگریاں بڑی بڑی ہیں ان کے ناموں کے آگے، ایکچوئل بالکل ہی کمزور ہے۔ تو سارا کا سارا ڈیپینڈنس وہاں پر اونچی ذات کے چند برہمنوں پر ہو جاتا ہے کہ کلکرنی صاحب آپ ہی اس کام کو کیجئے، اور واقعی کلکرنی صاحب ہی اس کام کو کر سکتے ہیں، ورنہ اوروں کو تو آتے ہی نہیں۔ اس کو دور کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں مثبت اقدام کرے۔ اب میں کل اخبار میں پڑھ کر مشکل سے میں نے اپنے قہقہے کو روک سکا، انہوں نے کہا کہ ہم ہر اسکول میں انٹرنیٹ کنیکشن دے دیں گے۔ ارے انٹرنیٹ کنیکشن دے کر تو آپ اور آفت میں ڈال دیں گے بچوں کو۔ بچوں کی بنیادی تعلیم، انفراسٹرکچر نہیں ہے آپ کے پاس، ٹیچرز نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان بنیادوں پر جو پارٹی کام کرے گی، جو اس کو لے کر اٹھے گی،
اپنے مدعوں میں مینیفیسٹو میں اس بات کو ڈالے گی، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم یہاں کہہ دیں کہ ہم فلاں کو سپورٹ کریں گے، فلاں کو سپورٹ کریں گے، اس کا ایک موقع ہے، لیکن یہ ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہے جس میں ہم بیٹھ کر اس بات پہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ صاحب ہم کو کیا کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ان کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرنا چاہیے جو آگے بڑھ کر اس انٹریکشن کے طور پر قریب سے قریب آئیں، اور الیکشن کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے تاکہ یہ ایک پورا ایک مومنٹم سیٹ ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے الٹا سیدھا ووٹ ڈال دیا یا ووٹ بیچ دیا۔ اپنا ووٹ بیچیے مت، 50 روپے میں 100 روپے میں ووٹ مت بیچیے اپنا، اور یہ بھی نہ کریں کہ ووٹ ڈالیے مت۔ ووٹ ضرور ڈالیے اور سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیے تاکہ آپ اس ملک کی ترقی میں ایک اہم رول پلے کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے اس ملک میں جو کام ہم کو کرنا ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے ان کاموں کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا